السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے، اور جس طریقے سے بھی جلسہ کینسل ہوا اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک پینک ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کے اندر بھی، اور نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن پہ بیس کرتے ہوئے وہ یہ سارا کچھ پلان کر رہے ہیں۔ اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری اکنامک جو ریگریشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جوڈیشری کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا کس طریقے سے ابھی ایک ایسی امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے مانا تو نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ کوشش کی جا رہی ہے ابھی بھی، کیونکہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے نمبرز پورے ہو جائیں۔ تو اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ہمیں لے کے کدھر جا رہی ہے، اور ان دا مین ٹائم جبکہ ہم یہ ساری باتیں بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان خود جو ہے اس کی اپنی حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا جو ایک امپریشن ہے، دنیا کا ایک امپریشن ہے، وہ پاکستان کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ کیا نیگیٹیوٹی ہے جس کا آج ہم فیس کر رہے ہیں معاملہ؟ اس کو ذرا تجزیہ میں لانے کی کوشش کریں گے، اور ان تمام امور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر محمود محمد صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور کیا سمجھتے۔ السلام علیکم بریگیڈ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بریگیڈ صاحب۔ یہ جو ایک تو یہ ہے کہ جو پوسٹ کینسلیشن جو جلسہ ہوا اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ان کو کہا گیا جی کہ اگر معاملات خراب ہو گئے تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جلسہ کینسل کر دیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں اس میں کچھ عجیب سے ٹرنز آ رہے ہیں، خاص طور پہ نواز شریف وغیرہ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ اب چھوڑنا چاہ رہے ہیں پاکستان، کیونکہ جس کام کے لیے شاید وہ آئے تھے وہ ان کا ہوا نہیں ہے، تو وہ اب پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں ایک کنٹینیوس قسم کی انسٹیبلٹی پاکستان میں پولیٹیکل لیول پہ، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا حل کیا ہے؟ جی بالکل جی، پچھلے 2.5 سال سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے تو بجائے اس کے کہ کوئی بہتری آئے، وہ ایک انسرٹنٹی ہے، وہ پرویل کر رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں جی اس کے علاوہ جو ہمیں سب کو ہماری سوچ جو ہے، ہماری فکر جو ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور قائد اعظم کی کاوشوں سے ہمیں ایک آزاد ملک ملا، اور ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ غلامی جو ہے، اگر غلامی میں ہم رہ رہے ہوتے تو تب ہمیں پتہ لگتا کہ یہ کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو، مگر گھر اپنا ہے۔ تپتے صحرا میں بھی ایک شجر اپنا ہے، بے گھڑی میں چن چن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا، اور پھر شکر بجا لا کہ یہ گھر اپنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے، اور ہم آزادی سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی جو ساری سوچ ہے، ساری جو فکر ہے، وہ اس تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اس گھر کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اس گھر کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت تو جو ہم دیکھ رہے ہیں بریگیڈ صاحب، اس میں تو nobody seems to be concerned about it۔ نہیں دیکھیں رہے جی، وہ جو اس وقت جو ارباب اختیار ہیں ان کو تو اتنا احساس نہیں ہے، مگر قوم کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے، کیونکہ میری سمجھ میں اگر یہ قوم اپنے حقوق کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو یہ ایک المیہ ہوگا ہمارے لیے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے 2.5 سال سے ہم نے جو دیکھا ہے کہ ایک کمپلیٹ پولیٹیکل میس ہے، آئی تھنک دا لیسٹ دیٹ آئی وڈ سے، اور اس پولیٹیکل میس کی وجہ سے ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ہماری جو
جو ہے معیشت وہ اتنی تیزی سے نیچے گر رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. اور اس سے جو زیادہ افسوس کی اور شرم کی بات جو ہے ان جو ہیں ارباب اختیار کے لیے، وہ سب یہ اپنا بڑے آرام سے وہ بڑی ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ پچھلے 2.5 سال سے جو کچھ ہوا ہے اس سے ابھی پاکستان اس حالت میں ہے کہ نہ یہاں کوئی رول آف لا ہے، نہ یہاں لوگوں کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اس طرح وائلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی سیکیورٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے جو 2 بڑے ادارے ہیں، یہ جو سپریم کورٹ ہے اور جو آرمی کا ادارہ ہے آرم فورسز کا، ہم نے Yes. قسم کھائی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے اور ہمیں اس کی جو ہے پوزیشن وہ مینٹین رکھنی ہے. مگر اصل میں جو سب سے زیادہ مجھے افسوس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہماری جوڈیشری میں ابھی تک یہ پورا احساس ہے اور نہ ہماری آرم فورسز میں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کو کیسے بچانا ہے. پچھلے 2.5 سال سے جب بھی وہ رجیم چینج آئی ہے تو رجیم چینج کے ساتھ ایک ایسی حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے جو کہ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو نہیں، ان کا عوام میں اس وقت کوئی وجود نہیں ہے. تو آپ امیجن کہ ایسی حکومت جس کا عوام میں کوئی وجود نہ ہو وہ کیسے ڈیلیور کرے گی. وہ دن رات اپنی جو ہے وہ پبلسٹی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کا کتنا نقصان کر دیا، اور نقصان انہوں نے کیا ہے ایک بیرونی طاقت کے ساتھ مل کے. یہ جو ہے یہ سب سے جو ہے افسوس کی بات ہے. اور مجھے اس چیز کے اوپر ہماری آرم فورسز کے ساتھ بھی ایک شکوہ ہے کہ ہماری آرم فورسز کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے جو ہے وہ محفوظ کرے. میں پھر اپیل کرتا ہوں ان کو کہ ان کو چاہیے کہ جو پاکستان کو اس وقت بیرونی خطرات ہیں اس کے اوپر جو سوچیں اور ایک اپنی پالیسی بنائیں کہ ہم ان بیرونی خطرات جو ہے جو ہمارے اوپر جو ایک وہ اپنی جو ہے لائن آف ایکشن وہ ہمارے اوپر جو مسلط کر رہے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہمیں اس کے لیے ساری قوم کو اکٹھا کرنا ہے بجائے اس کی قوم جو ہے وہ بکھر جائے اور جس میں عوام جو ہیں وہ حکومت کے جو ہیں وہ بالکل خلاف. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، ہماری جو اکانومی ہے اس کے اوپر اتنا اثر پڑ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملک میں ایک اکنامک ریگریشن ہے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کریں اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے وہ بنائیں جو کہ اپنے ملک کے جو ہیں مفادات وہ سپر موسٹ اپنی نظر میں رکھیں، یعنی کہ سب سے زیادہ وہ اپنے ملک کے مفادات کی فکر کریں رادر دین کسی بیرونی طاقت جو ہے اس کی کیا نام ہے خوشنودی کی طرف دیکھیں یا اس کے کہنے کے اوپر کام کرتے رہیں. تو برگیڈ صاحب یہ جو آپ نے اکنامک ریگریشن کی بات کی ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈان ہے، آج کا اخبار جو ڈان کا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کی آپ ذرا سرخی دیکھیں. انہوں نے کہا جی کہ آڈیٹر جنرل کنسرنڈ اوور پور فائنینشیل افیئرس. یہ آج کا ڈان ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کا صرف پہلا پیراگراف پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان
has expressed serious concerns over the country's deteriorating financial affairs, which have resulted in less than 4% of the over rupees 38.67 trillion budget being available for socio-economic services. Besides, among 93% of supplementary grants worth over rupees 8 trillion are not approved by the parliament and remain unspent, representing a loss of public resources. बाकी मैं स्टोरी नहीं सुनाता, लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे इनका अपना जो ऑडिटर जनरल है वो कंसर्न शो कर रहा है अपनी इकोनॉमी के बारे में और हमारी जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिग्रेशन है उस हवाले से। इसरार साहब, हमें ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जो है ज़रूरत नहीं थी, पर खैर आ गई है। इसने तो हालात जो हैं बड़ी क्लियरली इन ब्लैक एंड वाइट जो हैं वो लिख के दे दिए हैं, मगर हमें नज़र नहीं आ रहा था पिछले 2.5 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। सबको पता है, मगर हम पता नहीं किस ख्वाब में बैठे हुए हैं कि हम अपनी आंखें बंद करके हम बैठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ख़ासकर हमने जो बड़ी पॉलिसी बनाई जी SIFC और फौज का डायरेक्ट मदद करने का प्रोग्राम हमारी इकोनॉमी को, वो ये नहीं चल सकता। दुनिया जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करेगी जब दुनिया को पता हो कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके जो रूट जो है वो अवाम में है, अवाम की उनको सपोर्ट है, और वो जो फैसले करेंगे उन फैसलों को अवाम की भी तायीद होगी। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है इस वक्त, अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, जो कि आप कह रहे हैं कि रिग्रेशन में है, बुरी हालत में है, तो हमारे अरबाब इख्तियार को इस चीज़ का लिहाज होना चाहिए कि टाइम आ गया है कि हम अपनी जो है ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें और प्रैक्टिकली देखें इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो प्रैक्टिकली आप बात कर रहे हैं ब्रिगेड साहब, इसमें सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये मोहतरम अरबाब इख्तियार की आपने बात की है ना, ये मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे माशाल्लाह हैं, ये वो लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं जी UAE के प्रेसिडेंट को। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उनकी जरा खुशामदाना टोन देखें और देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो बना रहे हैं पैसा उसके बारे में वो लिख रहे हैं। आई एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, ये उनका नाम है, ऑन UAE पोस्टिंग 11% इंक्रीज in foreign trade on to the tune of 1.39 trillion dirhams, यानी ये 397 billion dollars उन्होंने पिछले 6 महीनों में बनाया है during the first half of 2024. This figure represents an impressive increase in the UAE's non-oil exports and foreign trade. अब मैं बाकी पूरा नहीं सुनाता, आपको बोर नहीं करता, लेकिन ये आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने 400 बिलियन डॉलर्स जो है वो अपनी इंक्रीज की है, अपनी जो ट्रेड के जरिए उन्होंने अपने रेवेन्यूज बढ़ाए हैं। इन्हें अपना फिक्र नहीं है कि हमने कैसे बढ़ानी है, ये उनकी तारीफें लगे हैं करने में ताकि इनके जरा काम शाम चलते हैं। जरा अंदाजा लगाएं। नहीं जी, ये बेवकूना सोच है कि आपको जो है उनकी तारीफ, ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया है तो वो एक्नॉलेज आप जरूर करें, मगर तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है। आपको उस चीज का नोटिस लेना चाहिए और आपको बल्कि मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको भी सही लाइन के ऊपर लेकर आए। अभी ये इकोनॉमिक रिग्रेशन के साथ साथ जो पिछले 2.5 साल में हुआ है उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि 2.5 साल में हुकूमत ने और जो है इस वक्त पीपल इन पावर और जो और भी जितने अदारे हैं, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर नवाज शरीफ को, जो कि एक मुजरिम था और बाहर यहाँ से भगोड़ा होके वो बाहर बैठा हुआ था, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उस मुजरिम को पाकिस्तान में लेकर आए और उसको रिहेबिलिटेट कर दिया। तो इस वक्त
ہمیں بیرونی بھی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے جس میں یہ سائفر میسج جو ہے یہ فور موسٹ ہے. اٹ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ what the Americans want in this region, کیا ان کی آبجیکٹیوز ہیں جو کہ انہوں نے آلریڈی اچیو کر لی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے اپنے سارے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں. یہ ہماری اسٹوپیڈیٹی ہے کہ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال نہیں آتا, اور ہم اس وقت کوئی میجرز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ان حالات کو ٹھیک کریں. اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں ہم پولیٹیکل انسرٹنٹی کی, تو آپ ہماری الیکشنز کا حال دیکھیں کہ ہم نے پہلے جب 2 اسمبلی ڈیزالو کی تو اس میں ہم نے ری الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائی, اور وہ نہیں کروائی کانسٹیٹیوشن کو فلاؤٹ کرتے ہوئے. اور اس میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ الیکشن کمیشن کا, فالوڈ بائی دا گورنمنٹ ان پاور. اور کیوں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسٹرانگ سینشر پاس کرتے ان کے خلاف, اور ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو الیکشن کمیشن جو تھا اس کو سیک کر کے نیا الیکشن کمیشن لے کے آتے. بہرحال وہ ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے مل کے اوروں کے ساتھ ایسی میسو ریگنگ کی الیکشن کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور ریگنگ کرنے کے بعد ابھی جو ٹریبیونلز ہیں ان کو فنکشن نہیں ہونے دیا. تو یہ ہے جی اوور آل ایک سینیریو, اور اس سینیریو سے ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا. There is no light at the end of the tunnel. There is no solution on the horizon. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. انہوں نے سوابی میں ایک جلسہ کیا, اور ایک جلسہ وہ ترنول پہ کرنا چاہتے ہیں. ترنول کے جلسے کے اوپر میں ضرور کچھ بات کروں گا, کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ جی یہ عمران خان نے خود فیصلہ کیا ہے اور عمران خان کو اپروچ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے غلطی کی ہے اس کے اوپر. عمران خان کو تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہیے کہ جلسے کرنے میں کیا خرابی ہے. جلسے کرنے میں آپ کو کیا لا اینڈ آرڈر پرابلم نظر آتی ہے؟ اگر آپ جلسے کی اجازت دیں, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم تو ہوتی آئے گی کہ آپ اس جلسے کو طاقت کے ساتھ کچلیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ ان کا حق ہے تو ان کا حق دیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ الیکشن پوسٹ پون کر لیں. کس وجہ سے وہ اپنی جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر لیں؟ کس وجہ سے وہ جلسہ پوسٹ پون کریں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہے کہ ابھی جو اگلا جلسے کی تاریخ انہوں نے دی ہے اس کے لیے ان کو 8 سپٹمبر, اس کے لیے ان کو بھرپور جو ہے وہ اپنی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی کاوشوں سے اس جلسے کو کامیاب کریں. اور یہ اس جلسے کے اوپر اور عمران خان کے جو فیصلے کے اوپر میں یہ کہوں گا, کچھ وضاحت نہ کچھ التجا کیجیے. یہ کہا ہے تو حوصلہ کیجیے. اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا تو پھر ابھی حوصلہ کیجیے. آپ کو کسی کے ساتھ کوئی وضاحت یا التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لیکن وہ عمران خان کو دیکھیں نا, سنا ہے کہ ان کو اپروچ کیا گیا عمران خان کو, اور ان کو بتایا گیا کہ جناب بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, کلیش ہو سکتا ہے, وہاں پہ وہ تحریک وہ ختم نبوت کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں, تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی تو ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں بنگلہ دیش ماڈل جو ہے وہ ان ریالٹی وہ شکل نہ اختیار کر لے اس طرح کی کہ جو مسئلہ بن جائے. دیکھیں جی وہ تو پوٹینشیل ہے, اگر آج نہیں تو 8 سپٹمبر کو جو اگر وہ جو کر رہے ہیں میٹنگ اس میں ہوگا. کیونکہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابھی پی ٹی آئی کو کوئی میٹنگ ہی نہ کرنے دیں. اینی ہاؤ میں سمجھتا ہوں اس اسٹیج کے اوپر
جو زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمیں اس وقت ہمیں ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم تیاری کریں. ہم ایک ایسا لا عمل جو ہے اس کو فائنلائز کریں اور اس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو ان جو ہے حالات ان سے نکالیں. لیکن اس میں اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ دیکھیں مختلف لیولز پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ لگاتار اور بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ کم نہیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ابھی آپ نے وہ رائن گرین کی بھی دیکھ لی ہوگی رپورٹ کہ انہوں نے ایک ریکارڈ کی کال کو جو تھی وہ انہوں نے پوری دنیا کو سنایا کہ کس طریقے سے ایک بھائی کو پکڑ کے اس کی چیخیں نکلوائی گئیں, اس کو سنوائی گئی آسٹریلیا کے ایک بندے کو, اور وہ بھی مسئلہ ہوا. اچھا دوسری طرف ذرا بریگیڈیئر صاحب دیکھیں کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ ہم سے قابو نہیں آ رہے. اچھا وہ قابو نہیں آ رہے. پھر آپ بلوچستان دیکھیں, بلوچستان میں بی ایل اے کے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیئر ایسٹیمیٹس وہ بالکل ظاہر ہے کہ کنفرمڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب, اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جو فوج کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ بات درست ہو, لیکن بہرحال جو سچویشن ہے وہ کوئی قابو میں نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں خراب ہو رہی. اسرار صاحب کل پھر انہوں نے کلات کے اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. پہلے ایک ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے مارا, اور ابھی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر جو کلات کا ہے اس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے. تو اسے لگ تو یوں رہا ہے نا بریگیڈیئر صاحب کہ کنٹرول جو ہے وہ وہاں پہ اب ہمارا شاید نہیں رہا, جیسے کہ اسی زمانے میں ہوتا تھا کہ اے ایریا اور بی ایریا. وہ لگتا ہے کہ کنٹرول والا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا نہ خاصہ. اس کے علاوہ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرائمری رول سے اس وقت ہٹ کے ہم عمران خان کو کرش کرنے کی جو ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں ملک کا جو ہے اس وقت کوئی خیال نہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو ایک نیکسس ہم دیکھ رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کا اور پکے کے ڈاکوؤں کا, یہ کہیں ٹوٹ سکتا ہے, یہ اس کو کوئی توڑے گا؟ نہیں جی, یہ کچے کے ڈاکوؤں کو تو ہر چھوٹا مسئلہ ہے جی, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ بی ایل اے ہے بلوچستان میں, اور پکے کے ڈاکوؤں کا. ہاں جی, اور کچے, ہاں جی, اور وہ فرنٹیئر میں ان علاقوں میں ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے. حمایت علی شاہ نے 1983 میں ایک نظم جو ہے وہ ریسائٹ کی تھی. شاعر جی, ہاں, اس نے ایک نظم جو ہے وہ پڑھی تھی آرٹس کونسل کراچی میں. وہ لمبی ہے نظم, میں اس کے صرف چند اشعار جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو ابتدا ہے یہ. مگر وہ اس نے یہ کہا تھا کوئی 35 سال پہلے, اس وقت تو ابتدا تھی, مگر ابھی جو ہے وہ حالات ویسے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو ابتدا ہے یہ, ابھی تو وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی. اور اس وقت ساری قوم جو ہے وہ رو رہی ہے. ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. یہ سرزمین پاک ہے, ارض کربلا نہیں. اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ خدا کے نام اگر یہ قوم ایک تھی, تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی, تو آج کیوں یہ بدترین, کیوں ہم ہو گئے جدا. اور آخر میں ایک میں اس کا شعر سناتا ہوں. ادھر اقتدار کے نشے میں چور حکمراں, ادھر اقتدار کے نشے میں چور حکمراں, ادھر عوام کا ہجوم شرر فشاں. کہ یہ حالت ہے کہ جو آدمی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اپنے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوام جو ہے ان کا جذبہ دن بہ دن جو ہے وہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے. تو ابھی یہ کہاں جا کے یہ ختم ہوگا؟
ہمیں اس چیز کا بڑا احساس چاہیے. صحیح ابھی بات. یہ باتیں کرنے کے بعد ابھی میں تھوڑا سا جوڈیشری کے متعلق جو ہے وہ بات کروں گا. جی ضرور ضرور. قاضی فائز سے سب آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. قاضی فیض کو میں جانتا ہوں. ویسے یہ ہمارا ایک کیس تھا کراچی میں, وہ اس نے ہی واز آور لائر ان دیٹ کیس, اور مجھ سے کافی ملتا تھا. ابھی تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ آئی اونلی ہوپ دیٹ بیٹر سینس پریویلز. اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ تو خیر ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ چھٹیاں منا رہے ہیں, ان کو چھٹیوں کی زیادہ فکر ہے. تو اس وقت دیر از اے لٹل اسٹیل میٹ جوڈیشری میں. مگر جو امپورٹنٹ کیسز اس وقت جو پینڈنگ ہیں جوڈیشری کے سامنے میں, ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے اوپر جلدی ان کیسز کو سنا جائے اور ان کیسز کے اوپر فیصلہ کیا جائے, بیکاز اس کو ڈیلے کرنے سے پاکستان کو بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے. اور جتنی جلدی ہم اپنے جو ہیں امپورٹنٹ جوڈیشل کیسز ان کے اوپر ایک آزادانہ اور منصفانہ جو ہے وہ فیصلہ کریں, تاکہ اس وقت جو ملک میں انسرٹنٹی چل رہی ہے وہ دور ہو جائے. اب ان کیسز میں جو چند امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ فل کورٹ جو ہے بنی ہوئی ہے, جس نے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے ایک ریویو فائل کیا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, تاکہ جتنی جلدی یہ ریزرو سیٹ کا قصہ ختم ہو اور جو بھی پارٹی جن کو کہ وہ نمائندگی ملے اس ریزرو سیٹ کی, وہ اپنی پارٹی جو ہے اس سے مستفید ہو, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اتنا لٹکا دیں گے. اس کے علاوہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ ٹرائی کریں گی یا نہیں. یہ عجب ہے کہ اس سپریم کورٹ نے یہ اپنا ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ ججمنٹ اناؤنس نہ کریں, مگر ملٹری کورٹس میں آپ ٹرائل جو ہیں کرتے رہے. یہ کس قسم کی ججمنٹ ہے, یہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی. اس کے علاوہ جو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے, آئی وڈ سے دا موسٹ امپورٹنٹ, وہ جنرل فیض حمید کا کیس ہے. اب بڑے انہوں نے ٹرمپٹ کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس ساری ایویڈنس موجود ہے, ہماری کورٹ آف انکوائری کمپلیٹ ہے. اگر کورٹ آف انکوائری آپ کی کمپلیٹ ہے تو پھر آپ کو اس کے خلاف کورٹ مارشل کرنے میں کیوں اتنی دیر لگ رہی؟ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اگر وہ آپ نے ساری کورٹ آف انکوائری کر لی ہے اور سارے حقائق آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں, تو اس کے بعد تو آپ نے آرڈر ہی کرنا ہے نا جی, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. وہ آپ کیوں نہیں کر رہے, آپ اس کو کیوں اتنی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو دوسرا اور امپورٹنٹ کیس ہے کہ وہ جو ابھی اس وقت ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوور کورٹ کو کہا تھا کہ آپ اس تاریخ تک اس کا فیصلہ کریں, وہ عدت کا کیس تھا, وہ تاریخ گزر گئی ہے, ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہائی کورٹ نے اگر تاریخ دی تھی تو ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ وہ انشور کریں کہ وہ اس کو اپنی جو بھی ٹائم ان کو دی ہے اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں. اور جوڈیشری کی جو نیکسٹ موسٹ آئی وڈ سے افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اس کا کیا بنا؟ یعنی کہ مجھے تو بڑی حیرانگی اور افسوس ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ, اٹس اے ویری فنڈامنٹل ایشو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس ملک کے فیصلے جو ہیں یہ عوام نے کرنے ہیں, عوام نے نہیں, یہ جوڈیشری نے کرنے ہیں یا آئی ایس آئی والوں نے کرنے ہیں اپنے آفیسز میں بیٹھ کے. یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر جو ہے کورٹ چپ ہے. اور اس میں ابھی وہ شوکت عزیز صدیقی کے جو ہیں ان کی آپ اگر باتیں سنیں تو آپ کو بڑا کلیئرلی واضح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے انہوں نے ڈیلیبریٹلی بائی
اس نے تو بھائی نیم بتایا کہ فلانے آدمی Yeah. نے مجھے آ کر یہ کہا اور فیض حمید نے مجھے آ کر یہ کہا اور مجھے تھریٹن کیا. جب یہ چیز ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا جو ہے اس وقت چیف جسٹس, اس کو اس چیز کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. اس کو تو فوراً اس چیز کا نوٹس لے کے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے. بٹ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ جوڈیشری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک دو اور کیسز ہیں جو کورٹس میں پینڈنگ ہیں, وہ ایک الیکٹرل ٹریبونلز کا کیس ہے کہ الیکٹرل ٹریبونل جو ہیں وہ جو بنائے گئے تھے, جو پنجاب ہائی کورٹ کی, جو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس نے جو بنائے تھے, وہ اس نے فیصلہ تو دے دیا کہ یہ جو ٹریبونلز ہیں یہ چینج نہیں ہوں گے, مگر ان کو ابھی تک کیوں نہیں موبلائز کیا گیا, اور ٹریبونل جو ہیں ابھی تک کیوں وہ فنکشنل نہیں ہوئے. اور لاسٹلی جو امپورٹنٹ ایک ایشو ہے کہ وہ جسٹس شاہد کریم نے, اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے سارے فارم 45 اور 47 لے کے ہیں. اس نے کوئی ٹائم دیا تھا, وہ ٹائم تو گزر گیا, بڑی دیر ہو گئی. تو کیا بنا اس کیس کا کہ جو چیزیں اس نے مانگی تھی کیوں نہیں اس کو پریزنٹ کی تاکہ وہ آگے چلے اور اس کیس کا فیصلہ کرے. بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اللہ کرے کہ یہ قاضی صاحب, ایک تو یہ کہ ان کی ایکسٹینشن سنا ہے کہ اب مشکل ہی ہو گئی ہے, لیکن جاتے جاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ وہ کر کے ہی جائیں گے مجھے لگتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو آپ کی باتیں آپ نے کی ہیں وہ سن لیں اور ان کا کچھ حل نکال لیں, کیونکہ ان کی لیگیسی کا تو اب ایشو بن گیا نا. جائیں گے تو ان کی لیگیسی تو ظاہر ہے کہ یہی لکھی جائے گی کہ انہوں نے بلہ چھینا, انہوں نے بیڑا گرک کیا پاکستان کی جمہوریت کا, ساری کی ساری بڑی پارٹی جو تھی اس کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انڈر ہز واچ. تو یہ ان کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ. ہاں جی, وہ ٹھیک ہے, لیگیسی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بٹ ان دا پروسیس جو اس نے ملک کا جو نقصان کیا ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. صحیح بات ہے. وکیل صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, السلام علیکم.